قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوقات کے ذکر میں ارشاد فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ رب العالمین مستقبل میں اس کو پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے۔ اس آیت کے حوالے سے ویسے تو بہت کچھ ایسا ہے جو بعد میں پیدا ہوا، صحابہ اور عام لوگ اس وقت کے ظاہری علم کے اعتبار سے کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ کوئی طیارے بنے، بجلی کوئی چیز بنے جو قابو میں آ کر اس طرح کام کرے، ٹینک، توپ، بندوق اور دوسرے تیسرے بہت سے چیزیں، یہ کاریں، موٹر سائیکل اور کیا کیا ایجادات، کمپیوٹر، موبائل وغیرہ۔ یہ درست ہے کہ حضور علیہ السلام نے بہت چیزوں کے بارے اشارات دے دیے، لیکن واضح طور پر کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ چیزیں بنیں گی۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ایک مقام پر لکھے انا مما لا تعلمون، میں ان میں سے ہوں جن کو تم نہیں جانتے۔ اور میں نے یخلق ما لا تعلمون تو اس کا آپ نے اشارہ دیا، مما لا تعلمون عام لوگ جو نہیں جانتے ان میں سے اللہ پاک نے مجھے پیدا کیا۔ یعنی اس میں ایک اشارہ یہ موجود ہے کہ ولایت کے مدارج عالیہ اور بلند شانیں اس میں عام طور پر ادراک وہاں تک نہیں پہنچتا جہاں تک سرکار شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ پاک نے مقامات عطا فرمائے۔ اب اس پر تھوڑی سی بات کریں۔ ایک مشہور عالم علامہ ابن جوزی جو اسی زمانے میں تھے، پہلے ایک زمانے تک ابن جوزی ذہنی طور پر یہ سوچتے کہ جس طرح کے حالات خواجہ حسن بصری اور اسلاف کے ملتے ہیں اس طرح کے حالات ہوں تو بندہ اللہ کا ولی ہوتا، اس کے بغیر نہیں ہوتا۔ حالانکہ اللہ رب العالمین کے راز ہر کسی کے ساتھ الگ الگ ہے۔ جس طرح انبیاء میں کوئی نظر آتا ہے تخت پر اور کوئی نظر آتا ہے آرے کے نیچے، ان کی نبوت میں تو کسی کا شک نہیں۔ کوئی نظر آتا ہے بیماری میں رہا کافی عرصہ اور کوئی نظر آتا ہے جس کے پھونک سے بیمار شفا یاب ہوتے، نبوت میں تو کوئی شک نہیں۔ یہ اللہ پاک کے راز ہیں، تو سب کو ایک کیٹیگری پہ لانا یہ اللہ پاک کی حکمت کے منافی ہے۔ بال یہ ہے کہ علامہ ابن جوزی ان سے یہ صاحب ہوا، ایک عرصہ تک وہ یہ سمجھتے کہ شاید یہ چکر بازی اور فراڈ ہے، کرامات صرف کچھ نہیں ہوتی، حقیقت میں تو وہ انداز ہو، وہ سادگی ہو، وہ یہ انداز خشیت الہی کا وہ رنگ جو عام لوگوں پر وغیرہ وغیرہ، جو ان کے ذہن میں خاکہ تھا حسن بصری کا، وہ چاہتے کہ جو اس میں یار پر آئے وہ اللہ کا ولی ہے، دوسرا نہیں۔ چنانچہ ایک دن کسی دوست نے، انہوں نے علامہ ابن جوزی نے ایک کتاب لکھی پہلے صفت الصفوہ، اولیاء کرام کے حالات، صفات، بہت سے اولیاء کے اس میں کرامات اور صفات، کمالات، اخلاق بیان کیے، تو لیکن اس میں دور دراز کے مجذوبوں تک کے حالات پر دو دو چار چار سطریں لکھ دیں اور ایک حرف بھی نہ لکھا شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں۔ اصل یہ معاصرت سبب مشاجرت ہوتی ہے، ہم زمانہ ہونا، اس میں خواہ مخواہ ایک حسد کا پہلو پیدا ہو جاتا ہے، یا حقیقت راز اللہ پاک جانے، انہیں غلط فہمی تھی۔ ایک دوست کے مجبور کرنے پر نا، یار سارا شہر جاتا ہے شیخ عبد القادر کی باتیں سننے، تو بھی تو آ۔ اللہ رب العالمین نے ایسی قبولیت عطا فرمائی تھی کہ بغداد شہر میں حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ہفتے میں 2 بار خطاب کرتے جمعے کے سوا۔ جمعے کا خطاب تو حکمران کا ہوتا نا، اور جمعے کی نماز کے بعد پھر آپ خطاب فرماتے اور لوگوں کا جمع غفیر ہوتا۔ پہلے تو آپ مدرسے میں خطاب فرماتے، مدرسہ چھوٹا پڑ گیا، مسجد میں مسجد چھوٹی ہوئی، رش زیادہ،
تو شہر سے باہر آپ کے لیے ممبر رکھا جاتا، اور ممبر کی وہ کافی ساری سیڑھیاں تھیں جن پر چڑھ کر آپ اوپر والی سیڑھی پر چڑھ کر بیٹھتے کہ دور دور تک پورے مجمع کو نظر آئے. اور عام اجتماع آپ کا 80,000 لوگوں پر تقریباً مشتمل ہوتا. حالانکہ یہ نام لینا بڑا آسان ہے، 80,000. یہ 1000 آدمی وہ اچھی خاصی جگہ کو سمو لیتا ہے. کافی ساری جگہ ہو تو 1000 آدمی پورا آتا ہے، اور پھر 80,000 بہت بڑی جگہ چاہیے. ہمارے دور میں نا کچھ لوگ جھوٹ کے بھی عادی ہیں. بڑا رش ہوا تو کہہ دیا جی 5 لاکھ کا اجتماع ہوتا ہے. تو یوں نہیں، یہ بندے گننے کا اور ماپنے کا ایک اصول اور تجربہ ہے جس کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ ہٹ کر 5,000 بندے نکلتے ہیں. تو خیر، اللہ رب العالمین ہدایت عطا فرمائے، مبالغے کی جھوٹوں سے بچائے. میں بات یہ کر رہا ہوں حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کا عام واز کا رش 80,000 اور اس سے زائد لوگوں پر مشتمل ہوتا. لاؤڈ سپیکر تو تھے نہیں. تو یہ آپ کو کرامت حاصل تھی کہ جس طرح پاس بیٹھا آدمی آپ کی بات سنتا، اسی طرح مجمع کا آخری آدمی آپ کی بات سنتا. بھئی ورنہ سوچا جائے نا کہ کئی ایکڑ جگہ، کم از کم 2.5 ایکڑ یا اس سے زیادہ جگہ ہو تو اس میں 80,000 بندہ پورا آتا ہے. ہمارے لوگ تو 5 مرلے میں ہزاروں لوگ بنا لیتے ہیں نا. جھوٹ جب بولنا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے ڈرنے کی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ 80,000 لوگوں کے جمع ہونے کے لیے 2.5 کنال نہیں، 2.5 ایکڑ جگہ میں اگر آئیں تو وہ بندے سے بندہ پھنسا ہوا. تو اس سے تصور کیا جا سکتا ہے کہ یہ کتنا رش سمو سکتا ہے. جنازے میں 20,000 آدمی نہیں پورے آتے ایکڑ میں، کہ جنازے میں ظاہر صف خلا ہوتا ہے درمیان میں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے وہ عام واز کے لیے 80,000 کا اجتماع ہوتا، اور جس طرح قریب والا آدمی سنتا اس طرح آخری آدمی مجمع کا سنتا. تو یہ علامہ ابن جوزی جو کہ ذہنی طور پر کچھ دور تھے غوث پاک سے، آپ کی ولایت کے معترف نہیں تھے. زمانہ وہ تھا ولایت کا اعتراف نہیں تھا، بلکہ سمجھتے کہ یہ لوگوں کی رجوع اور یہ کچھ چکر بازی یا بس عملیاتی چکر، ولایت نہیں مانتے تھے. ایک دوست کے مجبور کرنے پر، یار سارا شہر جاتا ہے واز سننے، تو بھی تو آ. وہ شاگرد بھی ساتھ تھے، چلے گئے. یہ ابن جوزی کے شاگردوں میں ہے شیخ سعدی. اندازہ کر لے کتنا بڑا عالم تھا. یہ علامہ ابن جوزی غوث پاک کے مجمع میں جا بیٹھا اور ولایت کا اعتراف نہیں. ایک آیت پڑھی قاری نہیں. آپ کا یہ طریقہ تھا، قاری کو کہتے ہیں آیت تلاوت کر. اس کے بعد اس آیت کی تفاسیر بیان کرتے. آیت پڑھی گئی، آپ نے ایک تفسیر بیان کی. ابن جوزی کے پاس آدمی نے بیٹھے نے پوچھا جی یہ آپ کو پتہ ہے؟ فرمایا پتہ ہے، میرے علم میں ہے. دوسری تفسیر، تیسری تفسیر، جو تفسیر بتاتے اس کا پورا وہ بیان کرتے اس تفسیر میں کیا لکھا ہے. فلاں مفسر نے حوالہ بھی دیتے اور اس کی پوری بحث فرماتے، اس مفہوم کو سمجھاتے کہ اس کا پہلے والی تفسیر سے فرق کیا ہے. اور اس طریقے سے ہر وہ ایک آیت پر انہوں نے 2، 3، 4، 10 تفسیروں تک. علامہ ابن جوزی کہتے رہے مجھے پتہ ہے. جب تفسیر شروع کرتے بیان کرتے، ابن جوزی سے شاگرد پوچھتا، ان کا عقیدت مند پوچھتا جی پتہ ہے؟ فرماتے پتہ ہے. ان 10 کے بعد اب 11ویں، 12ویں، 13ویں تفسیر وہ کہتے مجھے نہیں پتا. یہاں تک کہ 40 تفسیریں پوری ہوئی ایک آیت کی. 40 تفسیریں، جن میں سے 10 ابن جوزی جانتے تھے، 30 نہیں جانتے تھے. اب جب تفاسیر پوری ہوئیں
تو اللہ رب العالمین نے اپنے اولیاء کو وہ نہ بعد تصرف کی ایک اختیار کیفیت کا دیا ہے، تو آپ کی زبان سے نکلا یہ کال تھا، اب حال کی طرف آتے ہیں اور ایک روحانیت کی نظر ڈالی، توجہ ڈالی، نتیجہ یہ ہوا کہ مجمع پر وجد کی کیفیت طاری ہوئی، اور علامہ ابن جوزی کی دستار کہاں پڑی ہے اور خود کہاں بھاگے جا رہے ہیں، کوئی اچھل رہے ہیں، کیا کیا حرکتیں۔ تو تھوڑی دیر کے بعد جب حواس بحال ہوئے تو شاگرد نے پوچھا جی سناؤ، فرمایا علم کا سمندر ہے، علم کا سمندر ہے، میں جیسے سمجھتا تھا وہ نہیں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے توفیق یافتہ ہیں اور اس کی اعانت مدد ان کے ساتھ ہے۔ یاد رہے ہمارے بہت سے ہم اثر لوگ وہ اس مغالطے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ بعض حضرات جو مبالغہ آمیزی کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید غوث پاک کا اس میں قصور ہے۔ اگر کوئی آدمی غلط بیانی کرتا ہے، شریعت کی حدیں پامال کرتا ہے، تو اس سے تو غوث پاک خود بری ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے خود فرمایا کہ ولایت کا راز اللہ پاک کے احکام کی تعمیل میں ہے۔ آپ نے ایک کتاب لکھی فتوح الغیب، کوئی پڑھے نا، سن سنا کر سمجھے گمراہی تو سمجھتا رہے، میں نے سبقن پڑھی ہے، اور اس وقت پڑھی ہے جب الحمدللہ عالم دین تھا میں، ایک ایک سبق اس کا تسلی سے پڑھا، 78 سبق ہے۔ پہلے سبق میں آپ فرماتے ہیں، اور یہ اس کو کئی بار دہرایا ہے، کہ ولایت کا راز 3 کام ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا اس پر پوری قوت سے کاربند ہو جاؤ، سستی نہ ہونے پائے، ہر وقت یہ سوچے اس وقت مجھے کیا کرنے کا حکم ہے، جو کرنے کا حکم ہے وہ چھوٹے نہ رہے نہ۔ دوسری بات، اس وقت کس چیز سے بچنے کا حکم ہے، رکنے کا حکم ہے۔ امر اور نہی کی تعمیل ہو گئی، امر کی بھی تعمیل، نہی کی بھی تعمیل، حکم کی تعمیل، بچنے کی تعمیل، اللہ رب العالمین کی اطاعت، شریعت کی پابندی، اور تیسری بات کی کہ اللہ پاک کے فیصلوں سے ناراض نہ ہوا کر، اللہ پاک کے ساتھ اتفاق کر لے، جو کرے اس پر راضی ہو، اس کے فیصلوں پر اختلاف، یہ ایسے کیوں ہوا، ایسے اگر یہ کیوں ہم نکال دیں نا تو ہمارے وہ جو دلوں کی پریشانی ہے، جو اضطراب ہوتا ہے، یہ دور ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں وہ جو فیصلہ کرے تیرے بارے وہ بھی خوش دلی سے مان، تیرے دشمن کے بارے وہ بھی خوش دلی سے مان، کسی کے بارے تو چاہتا ہے اسے سانس نہ ہے، وہ اس کو نعمتوں سے نوازے، دل میں کدورت نہ رکھیے، اس کے راز ہیں۔ کوئی دوست، کوئی دشمن، کوئی کائنات کا معاملہ، جہاں تجھے امر ہے اس میں ڈٹ جا، جہاں نہ یہ وہاں بچ جا، باقی ہر معاملے میں اللہ رب العالمین کے ساتھ مکمل فرما برداری اور تسلیم و رضا، خوشی، جو فیصلہ کرے مجھے منظور، مجھے قطعاً اعتراض نہیں۔ اور یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ جب اس کیفیت میں جو لوگ پورے اتر جاتے ہیں وہ تو ولایت کے مقامات طے کر جاتے ہیں نا۔ ہم لوگ جنہیں تھوڑی تھوڑی سمجھ آتی ہے، ہم بھی سمجھتے ہیں اس کیفیت سے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کا معنی سمجھ آتا ہے۔ اللہ پاک کی یاد یوں دل میں سما جائے تو پھر اطمینان نصیب ہو جاتا ہے، پھر فقر ہو پھر بھی اطمینان ہے، غنا ہو پھر بھی اطمینان ہے، خوشی ہو پھر بھی اطمینان ہے، غم ہو پھر بھی اطمینان ہے، اگر انبار مصائب کے ٹوٹ ہیں پھر بھی اطمینان ہے۔ امام حسین کو میدان کربلا میں بھی اطمینان تھا، جیسے مرضی حالات ہو، جو اللہ رب العالمین کا اس طرح بندہ ہے وہ پھر ناموافق نہیں ہوتا اللہ پاک کے، ٹھیک ہے جیسے میرے رب کی مرضی میں اس کی شے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے اسی کی طرف لوٹنے، ہمیں کیا اختیار ہے کہ زور لگائیں ایسے کر ایسے نہ کر، بھی بندہ ہے، بندہ سمجھ اپنے آپ کو، ایاز قدر خطبہ شناس، اللہ رب العالمین فیصلے، یہ دعا مانگ، تیرا کام دعا ہے، لیکن یہ کہ تو آگے تقاضے شروع کر دی، ایسے نہ کر اور ایسے کر، تیری مرضی پوری نہ کرے تو ناراض ہونے لگے، ایسا ہرگز درست نہیں، یہ بہت بڑی قباحت اور بڑی غلطی ہے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شریعت کے پورے پابند تھے، اور بہت سے اصول و قواعد میں آپ نے تنبیہات فرمائیں، غلطیوں سے
لوگوں کو نکالنے کی کاوش فرمائی. تو حضرت میں بات یہ کر رہا ہوں کہ علم میں کمال. روزانہ کے 18-20 اسباق پڑھاتے. صبح کی نماز کے بعد بیٹھتے ظہر تک اسباق. ظہر کے بعد عصر تک مریدین معتقدین کے لیے وقت آئیں جن کو کچھ کام ہے، کوئی دعا، کوئی کسی کا کوئی روحانی پریشانی اس سلسلے میں. اور عصر کی نماز کے بعد فتوے لکھنے. یہ پھر مغرب کی نماز ہوتی، اس کے بعد پھر فتوے. اور آپ کے پاس عرب و عجم سے سوال آتے پوری دنیا سے. ایک بار ایک سوال آیا جس میں سارے علماء اس دور کے حیران ہو گئے. سوال یہ تھا، کسی نے قسم اٹھائی اگر میں ایسی عبادت نہ کروں جس میں اس وقت میرے ساتھ کوئی شامل نہ ہو، میں اکیلا اللہ کی عبادت کوئی خاص نہ کروں، ایسی عبادت جس میں اس وقت میرے ساتھ کوئی انسان شامل نہ ہو، اگر میں ایسی عبادت نہ کر سکوں تو بیوی کو 3 طلاق. کسی نے یہ قسم اٹھائی میں اللہ کی ایسی عبادت کروں گا جس میں میرے ساتھ اس وقت کوئی شامل نہ ہو، اگر ایسی عبادت نہ کر سکوں تو بیوی کو 3 طلاقیں. اب جس عالم کے پاس سوال جاتا وہ کہتے جی ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. بھائی نماز پڑھے گا کوئی اور نماز پڑھ سکتا ہے، تلاوت کرے گا، کیا پابندی کوئی اور تلاوت نہیں کرے گا؟ حج کرے گا، حج بھی ہزاروں لاکھوں لوگ کرتے ہیں، آخر کون سی عبادت ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا جی طلاقیں ہو گئی. سائل پھرتا پھراتا شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ جس آدمی نے یہ قسم اٹھائی اس کے لیے مطاف خالی کر دیا جائے، خانہ کعبہ کا طواف کی جگہ وہ خالی کر دو. کائنات میں دوسرا کعبہ تو ہے کوئی نہیں، اور کعبے کا یہ اکیلا طواف کر لے، اس وقت کوئی دوسرا ایسی عبادت میں انسان شامل نہیں، اور اس کی منت پوری ہو جائے گی، قسم پوری ہو جائے گی، طلاق نہیں ہوگی. اس پر پھر علماء اعتراف کر اٹھے کہ واقعتاً جو علم کی راہیں آپ کے لیے کھلی ہیں ہمیں اس کی گرد بھی نہیں ملتی. یہاں ایک بات اور، کچھ لوگ سنے سنائے میں نا الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں. کوئی کہتا ہے جی شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ میرا طواف کرو، اور کوئی کہتا ہے قادری یوں کہتے ہیں. بھی اگر کوئی کہتا ہے تو جھوٹ کہتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی نے شریعت کی پابندی کا سبق دیا، شریعت کی پابندی کا سبق دیا، مخالفت سے روکا، اور کسی مستند کتاب میں شریعت کی مخالفت آپ سے ثابت نہیں. جن کتابوں میں ہے وہ اڑتی اڑاتی روایات ان کو ہم مانتے ہی نہیں. بھی شیخ امام احمد رضا ہمارے ماضی قریب کے عالم، آپ سے ایک سوال ہوا نا جی، کوئی کہتا ہے فلاں خطیب نے کہا کہ جی کوئی بچہ فوت ہو گیا تو شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس اس کی ماں آئی، رونے لگی، تو آپ نے وہ توجہ کی اور اسرائیل سے روحوں کا تھیلا کھول کر آزاد کر دیا، ساری روحیں زندہ ہو گئے. تو اس نے پوچھا یہ فتویٰ، یہ مسئلہ کیسے واقعی کوئی ایسا ہوا ہے کام؟ تو امام احمد رضا کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے. اس قسم کے لوگ بدنام کرتے ہیں قادریوں کو، قطعاً ایسا نہیں ہوا. آپ نے صاف فرما دیا کہ اللہ کے فرشتے، جو یہ 4 فرشتے اللہ کے عظمت والے، ان کا مقام تو اولیاء سے بڑھ کر ہے نا. اور پھر اللہ پاک کے حکم سے وہ بھی اسرائیل اپنے آپ تو نہیں آیا روحیں نکالنے، اللہ پاک کے حکم سے آیا. اب ہمارے ہاں دیکھو نا، کارے سرکار میں پھرتا ہو کوئی ملازم، سرکاری کام میں کوئی ڈاکیا ہی پھرتا ہے، کوئی دھکے سے اس سے کام لے تو وہ مجرم گنا جائے گا، اس کو سزا ہوگی. اور اللہ کا دوست اللہ پاک کے قانون کو توڑتا نہیں، اللہ پاک کا دوست قانون کو توڑتا نہیں. فتوح الغیب غوث پاک کی مسلمہ کتاب ہے، اور اس میں یہ لکھا ہے اللہ پاک سے موافقت کر، اس سے ٹکر نہ لے، اس کی نافرمانی کا نہ سوچ، جو وہ کہے وہ کر، جو وہ روکے وہ رک جا، جو وہ فیصلہ کرے اس کو خوش دلی سے مان لے. لڑائی جھگڑا کہاں رہا اور دھکے شاہی کہاں رہی؟